बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो तेरा सब यारा देखने सामने साइड करा दे। जल्दी जल्दी मस्जिद में तशरीफ मिला। यह बात तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून। وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا Bismillahirrahmanirrahim.
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم افضل بھائی محفل پاک دا آغاز اللہ تعالیٰ دے مقدس کلام دے نال ہو چکیا ہے۔ ادھر لے جاؤ پیچھے حسب پروگرام پٹنا ہے باقی مندہ پروگرام سارے دا سارا اندر والے سپیکر دے وچ ہوئے گا اور 8:13 ہو چکے ہیں۔ میں اپنے علاقے دے مشہور و معروف اور عظیم نعت خان اور ساڑی مسجد دے انتظامیہ بھی نے جناب بھائی عبدالحفیظ صاحب تشریف لے آتے ہیں، بلال مدنی صاحب بھی تشریف فرما نے، طاہر صاحب بھی تشریف فرما نے، تو میں معذرت کریں گزارش کروں گا کہ بس حاضری باب اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ السلام ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جب حسن تن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
تو حیرت کیا بخشش کی روایت ہے توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت ہے توبہ تو بہانہ ہے محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ تھے جناب حفیظ صاحب جنہوں نے اپنے مخصوص انداز اور مخصوص وقت میں اپنی حاضری لوائی اب میں دعوت دے رہا ہوں دوسرے اصلاح خان ہمارے علاقے کے مایہ ناز جناب فخر القرا قاری محمد بلال مدنی صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ٹائم کا لحاظ رکھیں بڑی مہربانی معذرت کے ساتھ کیونکہ طاہر صاحب بھی تشریف فرما ہیں اس کے بعد قبلہ صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کا آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیان شروع ہو جائے گا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى سب سے پہلا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو ہمارا نبی کون دے تو گے نکو مو چاہیے کون دے تو گے نکو مو چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی اللہ مختصر ٹائم میں پڑھ کے جان چاہوں گا جوہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ سے باتیں چل دیں جی جی پڑھیے مانگتوں پہ نصریہ گنج شکر آباد رہے تیرا
روشن ہے خواجہ قطب کے نور نظر ہے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک بدر تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتے ہیں صدا صابر کلیگر جناب حافظ طاہر محمود صاحب تشریف لے ہوندے نے اور 2-3 منٹ واسطے بڑی مہربانی اللہ پاک صاحب نعت خانہ دی حاضری قبول فرمائے جناب حافظ محمد طاہر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بڑا ماڑا ہے گائیو پہ نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حامد صاحب صرف 3-4 منٹ کے بعد صاحبزادہ والا شاہدہ بیان شروع ہونے والا ہے تمام احباب انتظار نہ کریں کہ جب خطاب ہوگا تب جائیں خطاب انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 منٹ کے بعد ہونے والا ہے تمام احباب آواز بلند محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال درود و سلام دا نظرانہ اس طرح پیش کرو کہ حسنین دا نانا اور زہرہ دا بابا ساڑھے ساریاں تے راضی ہو جائے بابا بلند پڑھیں گے صلی اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ آئیے ذرا دل وطن بہت ہی بڑا کلام نسبت والا کلام ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ نے سننا اپنی بات بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے کہ حال دل کس کو سنائے
کہ غم کیوں میرے پاس سے آئے، غم کیوں میرے پاس سے آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس سے آئے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے جلوہ فروز خطاب ذیشان کے لیے حضرت والا شاہ تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے خطاب سے پہلے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل پاک کی صدارت قدوۃ الصالحین، صوفی باصفا، عمدۃ الاصفیاء حضرت صوفی محمد یوسف چشتی صابری قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آستانہ عالیہ ننگل شریف، تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور انہی کے صاحبزادے جن کا خطاب سماعت فرمانے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب فرماتے ہیں کو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی جناب پروفیسر خطاب فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً پروفیسر بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم میں اور عمل میں مزید حلاوتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی صابری قادری آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل ان کے شایان شان ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر، اور دونوں ہاتھوں کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم،
وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام زینت مسند صدارت حضور قبلہ عالم معزز و محترم مفتی حبیب الرحمان صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، بھائی فضل کریم صاحب نے مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت دے کے اس خاص ذکر کی محفل میں اکٹھا کیا ہے. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر نفع دیتا ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لیکن کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، ہر کسی کو نہیں نفع دیتا. شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو. اب اگر ذکر سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ایمان پہ غور کرے. چونکہ اللہ کی سچی کتاب کا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس آیہ مبارکہ کو میں نے آج موضوع گفتگو بنایا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. اس کو عام طور پہ موضوع بنایا نہیں جاتا. میرا اللہ فرماتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم. بڑا محبت والا جملہ، اتنا کمال کا جملہ ہے کہ مالک ارض و سما جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تعارف میں فرمایا کہ عالمین کا رب ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے عالمین کا رب ہے، جب قسم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے محمد کے رب کی قسم. بھائی یہ نہیں کہا کہ عالمین کے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. قسم اللہ نے اپنی اٹھائی لیکن محبوب کی نسبت سے اٹھائی. سبحان اللہ. یہ بات میں جملہ جاتے جاتے عرض کر جاؤں. عالمین کا رب ہے،
سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، سب کا خالق ہے، لیکن اس کو اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اس کو فخر اور ناز اس بات پہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات، کیا بات! فلا وربک، تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ! یقین جانیے ایک دفعہ روح وجد میں آ جاتی ہے جملے کو پڑھنے کے بعد۔ آگے موضوع کتنا اہم ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی قسم اٹھا کے اگلی بات کی، فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون ایمان والے نہیں؟ کیا ابو جہل ایمان والا نہیں؟ ابو لہب ایمان والا نہیں؟ عتبہ شیبہ ایمان والے نہیں؟ یہ جوڑ کے رکھ دیتا ہے جملہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ایمان والے نہیں۔ کون ایمان والے نہیں؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کی بات ہے۔ مولا کریم کیوں ایمان والے نہیں؟ زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنی زندگی کے فیصلے میرے نبی سے نہیں کرواتے یہ ایمان والے نہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے تمام جھگڑوں کے فیصلے اللہ کے رسول سے نہیں کرواتے اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اور قسم اٹھا کے فرما رہا ہے۔ اب فیصلہ کروا لیا، فیصلہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا، میرا اللہ فرماتا ہے اب بھی ایمان والے نہیں۔ فیصلہ کروا کے بھی ابھی مومن نہیں بنے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے۔ اب جو کوئی انسان اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ بھی ایمان سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا کے بھی کوئی ایمان والا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرتا ہے کہ یار دنیا داری بھی یہ کی کرنا ہے، وقت کیویں گزرے گا، تو جب وہ ایمان والا ہی نہیں تو اس کو ذکر کیا نفع دے گا؟ نفع کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ علماء سے شفاعت کی بات سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بخشے جائیں گے، شفاعت فرمائیں گے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ شفاعت اس کی ہوگی جو صاحب ایمان دنیا سے جائے گا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں دو جگہ پہ استعمال ہوئے، ایک اس آیت میں اور ایک درود پاک والی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ چونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، میں اپنے ٹریک سے نہیں ہٹنا چاہتا، صرف سادے سادے دو معنی۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اگر آپ اللہ کے سامنے جھکیں تو اسلام ہے، اگر نبی کے سامنے جھکیں تو تسلیم ہے۔ بھائی آیت کا پچھلا حصہ یہی کہہ رہا ہے نا،
کہ فیصلہ پیغمبر سے کروائیں اور پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، سر جھکا دیں، اسی کو تسلیم کہتے ہیں۔ جھک جائے میرے پیغمبر کے سامنے۔ اب ذرا ہم سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار فرمائے ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ جذبات کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوف میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، پوچھتا گیا وہ بندہ۔ آخر میں اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مومن جس نبی کو مانتا ہے وہ نبی سچا ہے، جس قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن سچا ہے، سبحان اللہ، جس دین کو مانتا ہے وہ دین سچا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سچا ہے۔ اتنے سچوں کا ماننے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جب میں کبھی اس بات پہ غور کرتا ہوں، 1967 عیسوی میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے، 15 عرب ممالک تھے، باقی دوسرے مسلم ممالک نے اکٹھے ہو کے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اس وقت تک یہ ویسٹ بینک جو تھا، غربی کنارہ، یہ ابھی اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا۔ یہ یروشلم جو ہے، بیت المقدس، یہ بھی ابھی ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ اب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کیا اور اسرائیل سے ہار گئے، شکست کھا گئے۔ جو ایریا اس کے قبضے میں نہیں تھے وہ بھی آ گئے۔ کیوں؟ 1980 میں پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، پھر ہار گئے۔ 93-4 میں پھر حملہ کیا، پھر ہار گئے۔ بھائی پوری دنیا کے جو یہودی ہیں ان کی 2 کروڑ آبادی نہیں بنتی، آپ کا تو اکیلا ملک 21 کروڑ کا ہے۔ 200 کروڑ کے قریب مسلمان، اور آپ کے ضلع فیصل آباد جتنی آبادی نہیں ہے اسرائیل کے اس وقت ملک کے۔ مسلمان اکٹھے ہو کے بھی لڑتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے اللہ نے ایک شرط لگائی تھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے، پر ایک شرط ہے، مومن بن کے رہنا۔ اگر مومن نہیں بنو گے، اور مومن بننے کی یہ 2 باتیں آپ نے سیکھ لی اللہ کی کتاب سے، کہ فیصلے زندگی کے نبی پاک کریں اور فیصلوں پہ خوشی سے پھر عمل کیا جائے، دل میں تنگی نہ آئے۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی، پھر قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پھر تمہارا گروہ چھوٹا بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، بڑے گروہ پہ غالب آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر آج مسلمان ذلیل ہیں اس دنیا میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے مسلمانوں سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ جھوٹا معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جھوٹا معاشرہ جو ہے نا وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔
بد عہد معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. لوگوں کے حق مارنے والے لوگ اسلامی معاشرے کے افراد نہیں ہوتے. پیغمبر فرمائے جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے ہی نہیں. اور امتی کہے میں ملاوٹ نہ کروں تو میرا کاروبار ہی نہیں چلتا. اس صورتحال میں جب آپ میلاد بھی کروڑوں کی تعداد میں کروا رہے ہیں, ذکر کی بات ہو رہی تھی, سیرت کے جلسے بھی کرواتے ہیں, عرس بھی ہو رہے ہیں, دن رات ختموں پہ بھی تقریریں ہو رہی ہیں, اللہ کی مدد نہیں آ رہی, ذکر فائدے نہیں دے رہا. آپ کے محلے میں کتنے سچے لوگ ہیں؟ جہاد کبھی بھی معذور لوگوں سے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. کوئی بھی جرنیل اپنی فوج میں لولے لگڑے لے کے نہیں جاتا. جہاد ہمیشہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور اسلام کہتا ہے کہ جھوٹا معاشرہ معذور معاشرہ ہوتا ہے, وہ جہاد نہیں کر سکتا. اب یہ ختم نبوت کا والا معاملہ, اس میں میں نے یہ بھی فیصلہ کس نے کیا؟ بھائی یہاں آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا, لا نبی آبادی فرما دیا. اب اس پیغمبر کے حکم کے خلاف اگر مرزا بات کرے تو آپ سارے جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کافر ہے, اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں. اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے نبی کے حکم کے خلاف دل میں تنگی محسوس کی وہ ایمان والا نہیں ہے. ہمارے معاشرے برباد ہو گئے. بد اخلاق معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. اس ذکر کے بعد لوگ جھوٹ چھوڑ کر سچائی کی طرف آتے تھے, لوگ عہد کی پاسداری کرتے تھے, ملاوٹ سے باز آ جاتے تھے. یہ تمام اخلاقی اقدار اسلامی معاشرے میں موجود ہوتی تھی. پھر یہ مقام آتا تھا کہ 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے. یہ دنیا کی تقدیر ہے. ہوا کیا, جب یہ مرزا عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا تو مسلمان بڑے خوش تھے. بڑے عیسائیوں کے ساتھ اس نے مناظرے کیے یا عیسائیوں کے خلاف کیے. ہم نے تو پوری تاریخ اس کی نہیں نہ پڑھی. پھر یہ کہنے لگا کہ میرا اللہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کر. یہ نظریات چند ایک میں اپنے صرف نوجوان بچوں کو بتا دوں, چونکہ مطالعہ آج کل ہم نہیں کرتے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ پھر کنفیوژن پیدا ہوتی. پہلے تو اس نے کہا کہ شریعت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہی شرعی نبی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جیسی نعمت سے اللہ انسانوں کو محروم کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امتی نبی بنا کے بھیجا ہے. شریعت نبی پاک کی ہے, میں امتی نبی بن کے آیا. پھر اس نے کہا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ مبعوث ہونا تھا. ایک دفعہ اس وقت مبعوث ہوئے, ایک دفعہ میری شکل